یحییٰ علیہ السلام دی امی دا ذکر ہوئے، سرکار موسیٰ علیہ السلام دی امی دا ذکر ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دی امی دا ذکر ہوئے، یوسف علیہ السلام دی امی دا ذکر ہوئے، مگر قرآن مجید دے اندر اللہ نے ماں دی قسم یاد نہیں فرمائی، جرن قسم یاد فرمائی اللہ نے باپ دی قسم یاد فرمائی ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، باپ دی قسم، باپ دی قسم کیوں یاد فرمائی ہے؟ فرمایا ماں خدمت کریں دی ہے گھر دی چار دیواری، لیکن باپ دی ہستی وہ ہے جڑا دکان کھلیں دے گاہک کو صحیح چیز دے دے وہ آدھے تیرا مال 2 نمبر ہے، اے مزدوری کرن ویندے 8 گھنٹے مزدوری کر کے فارغ تھیندے، کم کراون والا کو داد نہیں دیندا، مطلب پیسے زیادہ دیونے پویں، اے مزدوری کرن ویندے خون پسینہ ہیک کر دیندے، 8 گھنٹے کم کر کے 4 گھنٹے اوور ٹائم لیندے تاکہ بچے سوکھے رہویں، اے کہیں دی گال نہ سنیا، کوئی اندے کم دا گلا کرے ساندہ کھڑا رہے، کوئی آکھے تیرا مال ٹھیک نہیں، مال بھی ٹھیک ہوئے برداشت کر ونے، اندے اندر ایک گال ہائی بھی کوئی نہ، یہ تا اتنا غجور ہے چابیاں بھکا کے لگا ہویا، یہ کیوں کم والا برداشت کرنے دے، آدھے بچے مستے کچھ گھن کے ونجا، بچے بھوکے نہ رہویں۔ فرمایا سارے جہان دے جھیلے سن کے جڑا روزی کماندے ووالد وما ولد، باپ دی قسم۔ مگر افسوس ہے گھراں ماں باپ دی تعظیم دا وہ سلسلہ رہا نہیں۔ جتنا ماں باپ دی تعظیم دا تذکرہ ہے سٹیجاں تے ممبر تے سوشل میڈیا تے ساری باہمی گفتگو اگر اس دا عشر عشیر کچھ حصہ بھی گھر وچ ہو وجے نافذ ہو وجے تے گھر جنت ہو وجے۔ میری گال یاد رکھا ہے ماں باپ تو بغیر کندہ ہوندی ہیں مکان ہوندن گھر نہیں ہوندے، گھر تاں ہوندن اگر ماں باپ ہوئے اور انہوں دی عزت ہوئے۔ بخاری و مسلم نے متفق علیہ روایت اور دیگر محدثین نے بکثرت لکھا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتاں دا ایک شخص حضور نے خود انہیں بیان فرمایا، انہیں نہ ہی جریج جیم را یا جیم، شب زندہ دار مستجاب الدعوات، دعا منگدہ مالک قبول کرے گا، برگزیدہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پسند ہے یہ بندہ اپنی معبد خانے عبادت گاہ بیٹھا ہے ماں ایس ملن واسطے، ان کے عبادت گاہ دے دروازے تے سڈ مارے آکھے سی جریج تیری ماں تیری زیارت واسطے ہے، بشری عذر دے پیش نظر عورت عبادت گاہ داخل نہیں تھی سکتی، اس مجبوری دے پیش نظر وہ اندر نہیں وجھ سکتا، وہ باہر کھڑ کے سڈ مارا ہے، وہ مصروف ہے کسی وظیفے، ہر کم دے اپنے تقاضے اور شرائط ہے، اور جس کام میں چاہیے اگر وہ کچھ چھڑے نہ آئی اثر نو کرنا ہو گیا ابتدا تم والا انہیں لٹھے کہ ماں دروازے تے ہے، اگر تسا ناراض نہ تھی وہ میں آگ سونا جملہ منکر نہیں ہے ماں دی تعظیم دا، صرف سوچے سے ہے تا ماں ولا ملک انسان۔ بھئی مسئلے کو اہمیت نہیں دیتی، یہ سارے گھران دا مسئلہ ہے، یہ کہ ہے تا ابا ولا ملک انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت دی علامات جو ہی کہ نشانی دسی ہے کہ دوست کو ہاں نہ لے سن باپ کو پرے رکھ سن، جبکہ بڑا دوست باپ ہے۔ بھئی صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث علامات قیامت دے باب اجلہ محدثین تمام نے کو لکھا ہے، درجہ صحت دی اور متواتر روایت، یعنی تواتر نال پڑھی جاون والی کثرت نال پڑھی جاون والی اور روایت کیتی ہوئی روایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات دا ذکر فرمایا تو تحیق علامت فرمائے والدت الامت ربتہا، فرمایا قیامت دے نشانے جو ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد پیو ماں کو کنیز اور غلام سمجھ سن۔
قیامت کتنا قریب ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، مگر اتنی گزارش ہے کہ جس گھر وچ ماں باپ دی تعظیم نہیں اتھا قیامت آ چکی ہے۔ ولدت الامۃ ربتہا، سونے فرمائے اپنی ماں کو کنیز سمجھ سن، باپ کو غلام سمجھ سن۔ اگر گھر باپ دی سرداری ہے اور ماں دی حکومت ہے تو پھر وہ گھر وہ جنت دا باغیچہ ہے۔ اچھی آنکھوں سے سبحان اللہ۔ بھئی جریج شب زندہ دار، عبادت گزار، مستجاب الدعوات شخص۔ ولا میری عرض سنو، میں عرض کیتا ہے کہ ماں دی تعظیم دا منکر نہیں ہا، مسئلے کو اہمیت نہیں سلیتی وہاں کہ ہے تا ماں گھر دی گال، ماں کو تو ولا مل گنسا، اپنے کم کو اہمیت لیتی ہے، اور کم بھی اگرچہ ذکر الہی والا ہے، کم بھی یاد الہی والا ہے، کم بھی دعا نال وابستہ ہے۔ مسئلے کو سمجھو، ہر روزی کماؤن والا کم اچھا ہے، رزق حلال دی کوشش عبادت ہے، مگر انہاں کمائے چو اس کم دا کوئی بدل نہیں۔ ماں چلی گئی ہے اے نہیں آیا، ولا ول لگی ہے، ول جڑا رہی ہے ول دروازے، تیری ماں تیرے کو کچھ نہیں منگ دی، تیرے دیدار واسطے موجی ہے، تیری موجو کو کھا گئی ہے، وہ تیرے کو ملن آئی ہے، اپنا سونا چہرہ اپنی ماں کو دکھاون۔ آج ول مصروف ہے، ہمت نہیں تھی اٹھن دی، سوچے ولا کون پڑے بیٹھا، ایک کام میں نتیجے تے پہنچن والے نہیں آیا ماں واسطے، او کو کیا پتا ترٹے ہوئے وظیفے جڑ ویندن اگر ماں دی نگاہ تھی وجہ نہیں آیا۔ آج والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ول ماں تریجھی وار والائی، جنن تریجھے وار ولی ہے تو وہ آواز لیتی ہے جریج اپنی ماں کو مل ونجا جو بہت مونجھی ہے، یہ نہیں آیا، اندر بیٹھے رہ گئے۔ ماں دلے ونن لگی ہے، ان دی زبان جو ایک جملہ نکلے، آکھے سی جس عزت شہرت واسطے اتنا تو اگھاں ود گئے تے کو ماں یاد نہیں، آکھے سی شالا بدنام ہو ونے، تیری شہرت خراب ہو ونے، بدنام ہو ونے۔ شارحین اور محدثین لکھ دن شکر ہے کہ اے نسی آکھا کہ بدکار ہو ونے، بدکار اور بدنام اچ فرق ہے۔ ماں نے آکھے بدنام ہو میں شہرت نہ رہے جس کی خاطر تو بیٹھے تھے، اٹھی کہ ماں چلی آئی۔ لوگ آدن بھی وہ لوگ کتھا ہیں جڑے پتھر تے زبان، جنہاں دے زبان پتھر تے لکیرے، وہ لوگ تیرے گھر رچے اپنے شعور والی آنکھاں کھول چلی گئی، جو آگ گئی ہے وہ تتھیمنا ہے۔ اسی جنگل جی خاتون ہے جنہی نظر ہے اس شخص کے چہرے تھے۔ ایک بار شام کو سیر تے نکلے تھے، خاتون نے ایک دعوت دی تھی، یہ کہ انی اخاف اللہ، میں کو اپنے مالک دا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، او بندہ جے کو کوئی حسن و جمال والی اور عہدے والی عورت دعوت گناہ دے وے، فقال انی اخاف اللہ، تو آنکھ دے وے کہ میں کو اللہ دا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے روز معاشر اللہ دے عرش دی چھاں تلے ہو سی۔ حیا بہت بڑی دولت ہے، انعام خدا بندی ہے۔ عزیزان من جریج کو خاتون نے دعوت دی تھی، پارسا ہے انکار کر دیتا، ان کی کتنی خواہش پوری ہو گئی، وقت آ گیا انہیں جھولے بچہ دیکھ کے لوگ آ گئے، انہوں نے خاتون کو آکھتے ہیں تھا قوم نے نک کپڑی تھی۔ عزیزان من کوئی جھیڑے مٹاون نہیں آنا، کوئی سلو کراون نہیں آنا، کوئی جھگڑے مکاون نہیں آنا، نفرتاں کو ختم کرن واسطے کوئی نہیں آنا۔ اگر کسی دے گھر مصیبت آونے تو شریعت دے چمپئن بن کے سارے آونے۔ تو آری چپ تو صدقے میں عرض کیتے کوئی کسی دی نفرت مٹاون واسطے نہ آسا، مسئلے دے حل واسطے کوئی نہیں قدم اٹھے گا، سب تماشا دے دیں، اور اگر مصیبت آونے تو پھر سب شریعت دی لاٹھی چاہ کے آوے دیں، پھر سب پارسا ہونے۔
انہوں نے کہ تیسری نک کٹوائی ہے تیری جھولی بچہ. خاتون نے آکے کہ اے ول تو کوئی اتنی غیرت دا مسئلہ ہے سارا کم اوندا ہے جیکن دوائی منگوا مڑ ویندے ہو. وہ اپنے اندر والی کاوڑ کٹھی اس شخص کا نہ چاہتے. حاضرین لوگ پہنچے. بھئی مشتعل ہجوم کو دلیل دی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جذبات دے مغلوب لوگ جنہیں اپنے غصہ تے قابو نہ پا سکے انہاں کو کیا شہادت یا عدالتی فیصلے دا انتظار ہے؟ وہ سیدھا پہنچے انہوں نے کندھا سٹین جرائج کو پکڑا ہے رسیاں پوائیں بازار گھنن عبادت گاہ دی چھت کو تیلی لا دیتی. مشتعل ہجوم پارسائی دے لبادے ساری عزت برباد کی تھی گئی ہے. وہ خاتون دے آکھن دوتے ہکی خاتون دی گواہی تے معبد خانے کو بھا لا کے نکل آ گئے. جرائج کو پکڑی ودن اعلان ودے کرے دن جائے تقوی دے ناتے بدماشی کی تھی جائے پارسائی دے ناتے عزت لٹی جائے شرافت دے ناتے لوگوں کو برباد کیتا جائے بے حیائی کو پھیلایا جائے اپنا لباس تقوی نہ پاتا اور اندر او خواہشات دا غلام رہ گیا. ایسا شخص جڑا لوگوں دے دلوں کو توڑے جڑا ٹھیس پہنچاوے جڑا دینی جذبات کو برباد کرے جائے تمہار شرافت دے ناتے بدماشی کی تھی انہا انجام تھی سی. اعلان کرن والا اعلان کرن والا لوگوں سنو جائے شرافت دا لباس پا کے بدماشی کی تھی عزت لٹی انہا یہ انجام تھی سی. چیخ نکلی اس رو کے آدھے منادی اعلان کرن والا اعلان کر پر سچا اعلان کر انہا کو اے نہ کہ جائے شرافت دے نام پہ بدماشی تھی سی کی تھی انہا یہ حشر تھی سی بلکہ اے اعلان کر جائے اپنی ماں دا ادب نہ کیتا انہا یہ حشر تھی سی. ریاست نے مداخلت کی تھی پکڑ گئے گرفتار تھی گیا. لوگوں کے جان چھڑا ہے وہ کو پکڑ کے گھرنا ہے. اعلان کتنے بھی تریجہ دی حتمی فیصلہ ہو سی قطعی سزا تریجہ دی اعلان ہے کہ سرعام سزا رہتی ویسی سزائے موت. بھئی بہت سارے لوگ کٹھے تھے ہجوم ہے کچھ ریاست دے آداب دے ضمن جمع ہیں کچھ اپنی ڈیوٹی دے ضمن چھن بڑی دنیا تماشا دیکھنا ہی ہے. جڑے دوائی منگوا وڑانے ہیں حاضرین کون تنہا شخص تے حق کچھ بولے اس ہجوم میں والی ریاست نے آکے جرائج تیری تا جان ویندی پہ تیرا ہکو نقصان ہے. نقصان سادہ زیادہ تھا ہے سارے دلہ دا نقصان تھا ہے اسا تے کو چنگا سمجھا ہے آج تو بعد کہیں کو چنگا نہ سمجھ سکسوں. کسی شخص کی پارسائی تے سارا اعتماد نہ راسی تیرے اس عمل نے سا کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. مگر والوی تے کو آخری موقع ہے اپنے حق کچھ آکھنا چاہنے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے رو پہ رو کے آکے سی بڑا ہجوم ہے جڑا آج جرائج کو دیکھنا ہے کیا اس ہجوم میں کتھیں میری ماں ہی ہے ماں نے میں دامن فضائے چ لہرائے دوپٹہ لہرا کے آکے سی تو نہ میں آیا پر ماں آ گئی ہے. آج دکھاں چھان کی تھی آج ماں یاد آئی ہے. آج حالات دی دپ نے ستائے آج ماں یاد کیتا ہے. آج دردہ نے بہت تکلیف پہنچی آج ماں جاگ دیتے بیٹھے ہو سوتی سا دوڑ لئیس دوہائے ہاتھ ماں دے قدمت رکھے سے آکے سی جس جرم اچ میں گرفتار ہوں جس الزام اچ یہ جرم میں نہیں کیتا میں مجرم نہیں البتہ میرا گناہ ہے کہ تو آئی ہمیں میں نہ ہم آیا. ماں نے کن تھپیے واللہ ہے آکے سی بچہ دکھاؤ والی ریاست ہے کہ کل تین شرافت دے ناتے بدماشی کی تھی ہون سا کو بال دے حوالے کرنا چاہنا ہے. بچہ کیا کرے سی فرمایا نے اگر کسی بے گناہ دی خاطر بولن والے نہ بولیں دے ہمیں تے ماں کن تھپ چھوڑے تا نہ بولن والے بولے سے. بچہ گھنن بچے نے آکھے کہ اے شخص پارسا ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہیں. بخاری دی روایت ہے کرامات اولیاء دے ضمن اور دیگر محدثین نے بھی لکھا. بچے نے آکھے اے شخص پارسا ہے یہ جرم نہیں کیتا جرم اس خاتون دا ہے اور فلان چرواہے نے جرم کیتا
یہ کو بلا وجہ تو سب پکڑاؤ. حاضرین لوگ کٹھے تھے، میری گال ضائع نہ کر چھڑائے. ماں دی عظمت کو سمجھو. اگر کوئی شخص متقی ہوئے، پارسا ہوئے، بیٹھا ہی ذکر الہی چھوئے تے والوی ماں کو کنڈ کرے، پکڑ تو نہیں بچ سکتا. مسئلے دی نزاکت ہے. اور ایت حاضرین شخص بے جرم و خطا ہے اور ماں نے کنڈ تھپیے تے برات ہو گئی ہے، بچ گئے. اگر مجرم بھی ہوئے تے ماں کنڈ تھپ چھوڑے، والوی معافی دے دروازے کھل گئے. جاگ دے بیٹھے ہو جی. سبحان اللہ. یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمع ہو گئے، جڑے پتھر چاہتی کھڑے اور پھول چاہ کے آ گئے. آہدہن تو تے عجیب شخص ہے، تیری خاطر نہ بولن والا بول پہ، اتنا بڑا تیرا اعزاز ہے، لہذا سب تاریخ بناونا چاہنے، تیری عبادتگاہ چاندی نال تعمیر کر کے سونے نہ پانی چڑھاونا چاہنے، تاکہ آمن والے لوگ سمجھ سن کہ اس قوم دا ہک مرد ہے جس دی اتنی عزت ہے اللہ دی بارگاہ کہ اون دی خاطر بچے نے گواہی دیتی ہے. یہ ہک یادگار تعبیر ہو ویسی روک کے آدھے یادگاراں بڑھ چکی ہیں، جو ہو چکے ہیں تاریخ دا حصہ ہو چکے ہیں. اگر تسا عبادتگاہ بناونا چاہتے ہو تو مٹی نال کندھا اسر سکتی ہے. سونا چاندی اپنی ماواں تے خرچ کرو تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو وجہ. حاضرین زندگی دے اکثر مسائل عقل دے گھوڑے نہیں دوڑائے ویندے. بے شک عقل استعمال واسطے ہے، مگر یہ چیزاں الگ ہیں، یہ خالص عطا نال تعلق رکھ دیا.